حسین یا 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 حسین اجل 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 یا حسین 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 اجل 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ عزیزان گرامی، امانت داری اور خیانت سے متعلق جو سلسلہ کلام کل آپ کی خدمت میں شروع کیا گیا تھا، آج اس کے دوسرے مرحلے پر کچھ مزید باتیں اسی سلسلے میں عرض کرنا ہے کہ سیرت پیغمبر میں امانت داری کی کیا اہمیت ہے۔ سیرت پیغمبر میں امانت داری کی کیا عظمت ہے اور واقعاً یہ موضوع میں نے کیوں منتخب کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے آج کے زمانے میں۔ یہ آیہ کریمہ جس کا نمبر آپ کو یقیناً یاد ہو گیا ہوگا، سورہ نمبر 33 اسی سورہ میں آیت نمبر 33ویں آیت ہے، جو آیت آپ کو میں نے پہلے دن سنائی تھی، جس آیت کا نام آیے تطہیر ہے، اور اسی سورہ کی 72ویں آیت 72 جس کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا گیا ہے۔ اس میں رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا علی السماوات
آسمانوں کے اوپر، والارض زمین کے اوپر، والجبال اور پہاڑوں کے سامنے، فابین ان یحملنها تو انہوں نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقن منها اور خوف ظاہر کیا، ڈر کے گویا پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، فحملها الانسان اس بار امانت کو انسان نے اٹھا لیا، بے شک انسان اپنے حق میں بے حد نادان اور جاہل ثابت ہوا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ 40 سال تک پیغمبر نے کیا کیا، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پیغمبر 40 سال تک کیا کرتے رہے۔ خداوند عالم کی جو مصلحت ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کب رسول بنانا ہے، کب نبی بنانا ہے، کب پیغمبر بنانا ہے، مگر یہ طے ہے کہ پیغمبر 40 سال تک بیکار نہیں بیٹھے۔ مکے والوں کے دل میں، عربوں کے دل میں اپنی امانت داری، اپنی صداقت کا جب سکہ جما لیا، ہر ایک کی زبان پر پیغمبر کا نام غائب ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر کا نام محمد ہے، لیکن عرب اس زمانے میں نام سے پکارتے تھے یا کنیت سے پکارتے تھے یا لقب سے پکارتے تھے، مگر جب پیغمبر کا نام لیا جاتا تھا تو عرب صرف محمد کے لفظ سے نہیں پکارتے تھے بلکہ محمد امین کے لفظ سے پکارتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب امانت داری پیغمبر کی شناخت بن گئی، اس سے حضور پہچانے جانے لگے، اور ہر ایک کے سامنے جب لفظ محمد بولا جاتا تھا تو ہو سکتا ہے کوئی دوسرا آدمی رہے، لیکن لفظ امین لگا کے لوگ بتاتے تھے کہ یہ ہے، کوئی دوسرا اور محمد نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال میں پیغمبر نے اتنی شناخت بنائی، امانت داری کو اتنا آگے بڑھایا کہ دشمنوں کے کفار قریش جو اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، جو خدا کو نہیں مان رہے ہیں، بعد میں خود پیغمبر کو نہیں مان رہے ہیں، مگر وہ آپ کی امانت داری اور آپ کی صداقت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ آخر ایسی امانت داری کی کیا ضرورت تھی؟ توجہ فرمائیے گا، جو بات میں جہاں آپ کو لے کے چل رہا ہوں، میری منزل ابھی بہت دور ہے، آخری مجلس تک میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اور اسی توجہ سے آپ سنتے رہے تو انشاءاللہ جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ کیا چیز ہے واقعاً امانت داری۔ پیغمبر کو خدا نے امین بنایا، اتنے دن تک پیغمبر بیس بناتے رہے، بنیاد اسلام کو، بنیاد تبلیغ کو مضبوط کرتے رہے۔ آخر یہ امانت داری کیا چیز ہے؟ پیغمبر کو ایسا کون سا کام انجام دینا ہے، کون سا فریضہ انجام دینا ہے، کون سی ڈیوٹی انجام دینا ہے کہ 40 سال تک لوگوں کی امانتیں لیتے رہیں، واپس کرتے رہیں، لیتے رہیں، واپس کرتے رہیں، اور ان کی زبانوں سے اپنے امین ہونے کا اعتراف کروا لیں؟ عزیزان گرامی، نہیں، ہم آپ نہیں سوچ سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ پیغمبر کو کیسی امانت داری چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسی امانت ہوگی ویسی امانت داری کی ضرورت ہے۔ آپ نے خود اس آیت کریمہ میں جس کی تلاوت انشاءاللہ ہر روز آپ سنیں گے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے امانت کو پیش کیا، کس کے اوپر؟ آسمانوں کے اوپر، جتنی بلندی، جتنے بڑے مضبوط یہ آسمان ہیں ان کے اوپر پیش کیا، اور زمین کے اوپر، یہ اتنی سالڈ مضبوط زمین، اس کے اوپر پیش کیا، والجبال، ان پہاڑوں کے اوپر پیش کیا، مگر انہوں نے بار امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت میں کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ جس کو یہ آسمان نہیں اٹھا سکتے، جس کا وزن یہ زمین برداشت نہیں کر سکتی، جس کی طاقت، جس کی قوت، جس کے وزن کو یہ پہاڑ نہیں برداشت کر سکتے، یہ پہاڑ چکنا چور ہو جائیں گے، اور اس امانت کو اٹھانے کے لیے پیغمبر آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کا سینہ وہ ہے جو آسمانوں سے زیادہ مضبوط ہے، ہمارے نبی کا دل وہ ہے جو زمینوں سے زیادہ مضبوط ہے، ہمارے پیغمبر کا سینہ وہ ہے جو پہاڑوں کی چٹانوں سے زیادہ مضبوطی رکھتا ہے، تبھی تو اس بار امانت کو اٹھا لیا، ورنہ یہ بار امانت اٹھتا کیسے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کہاں تک گئی پیغمبر کی امانت داری، کس منزل تک پہنچی ہے؟ دیکھیے 3 لفظ ہیں حضور سرور کائنات جو کچھ بھی زبان سے بولتے ہیں ہماری اسلامی دنیا میں، پیغمبر کی زبان سے، سرور کائنات کی زبان سے
کوئی ایک لفظ بھی نکلتا ہے تو 3 چیزیں بنتی ہیں۔ اگر پیغمبر کی زبان سے کوئی لفظ نکلا تو اسے اسلامی علوم میں 3 چیزوں میں سے ایک چیز کہا جائے گا۔ پیغمبر کچھ بول رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ تلاوت کر رہے ہیں، تو یا تو وہ قرآن مجید ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اس کے علاوہ پیغمبر کبھی کچھ بول رہے ہیں، فرما رہے ہیں، ارشاد کر رہے ہیں، کچھ بھی پیغمبر کی زبان سے نکلا تو یہ ہو سکتا ہے قرآن نہ ہو۔ یہ قرآن کیا ہے آپ جانتے ہیں، جو صبح کی گفتگو چل رہی ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ ہے جو کچھ اللہ بھیج رہا ہے، اس کا نام رکھا گیا قرآن۔ ایک مرتبہ پیغمبر کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ بتا رہے ہیں، کچھ لوگوں کو حکم دے رہے ہیں، کچھ سمجھا رہے ہیں، یہ قرآن نہیں ہے، لیکن یہ بھی اللہ کا کلام ہے، توجہ فرمائیے گا، یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث قدسی، جو اللہ کا کلام ہے لیکن قرآن نہیں۔ اور تیسری منزل وہ ہے کہ جہاں پیغمبر بول رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، تو یہ پیغمبر فرما رہے ہیں نا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن بھی نہیں ہے، حدیث قدسی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ خود پیغمبر کا اپنا ارشاد ہے۔ اگرچہ یہ بھی دائرہ وحی کے درمیان، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارا پیغمبر وہ ہے جو اپنی مرضی سے اپنے خواہش کے مطابق گفتگو نہیں کرتا، یہ بھی وحی الہی کے دائرے میں رہتا ہے، یعنی حدیث پیغمبر کے چاروں طرف بھی بارڈر ہے، سیکورٹی ہے وحی الہی کی، یہ بھی وحی الہی کے دائرے میں ہے، گویا یہ بھی خدا کی حکم ہے، خدا کا فرمان ہے، خدا کا قول ہے، یہ ہے، اس کا نام ہے حدیث رسول، توجہ فرمائیے گا۔ تو ایک چیز ہے قرآن مجید، وہ بھی پیغمبر بیان کر رہے ہیں، دوسری چیز کا نام ہے حدیث قدسی، وہ بھی پیغمبر لوگوں کو بتا رہے ہیں، تیسری چیز ہے حدیث، جو پیغمبر اس کی وضاحت کرتے ہیں، ارشاد کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، بڑی نزاکت کی بات ہے، زبان ایک ہے، لہجہ ایک ہے، بیان ایک ہے، بولنے والا ایک ہے، لیکن کبھی پیغمبر بول رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، کبھی بولتے ہیں وہی زبان، وہی لہجہ، وہی گفتگو، وہی الفاظ، وہی قول خدا، تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ قرآن نہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اور کبھی وہی لہجہ، وہی زبان، وہی گفتگو، کہتے ہیں کہ نہ یہ قرآن ہے، نہ یہ حدیث قدسی ہے، بلکہ میری حدیث ہے، اسے میری حدیث کے خانے میں رکھو۔ آپ سمجھیں کیا مطلب ہوا کہ ایک کلام الہی جب آسمان سے آیا تو میں آپ کے سامنے اگر 3 جملے کہوں اور تینوں جملے اردو میں ہوں، آپ نہ سمجھ سکے ان میں کون سا قرآن ہے، کون سی حدیث ہے، کون سی میری حدیث قدسی ہے، تو عزیزان گرامی اگر امانت داری نہ ہوگی تو ہو سکتا ہے انسان اپنی حدیث کو قرآن مجید میں رکھوا دے۔ اگر امین نہیں ہوگا تو اپنی باتوں کو قرآن میں رکھوا دے، اپنی بات کو حدیث قدسی کے نام سے پیش کر دے، یا حدیث قدسی کو اپنی بات کے نام سے پیش کر دے، قرآن کی آیت کو کہے کہ یہ تو میرا کلام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اتنی نزاکت ہے کہ جہاں باتیں ایک ہیں مگر ان کو الگ الگ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ نہیں، ایک مثال دے دو اپنے نوجوانوں کے لیے، ماشاءاللہ سے اتنے نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کتنا سخت کام ہے۔ آپ نے 10 روپے کے 5 نوٹ یا 100 روپے کے 5 نوٹ مجھے دیے، 10 نوٹ انہوں نے مجھے دے دیے، 5 نوٹ آپ نے مجھے دیے، کہا مولانا ان کو اپنی جیب میں رکھ لیجئے۔ میں نے 5-5 10 نوٹ، حقیقت نہیں ہے، آپ نے مجھے دیے اور میں نے اپنی جیب میں رکھ لیے، یا میں آپ کو دیتا ہوں 10 آدمی آپ کو 10-10 روپے 20-20 روپے نوٹ لا کے دیے اور لانے کے بعد اپنی جیب میں رکھ لیے۔ اب جب جیب سے نکالے تو میں نے آپ سے کہا کہ جو نوٹ انہوں نے آپ کو دیے ہیں وہ نوٹ ان کو واپس کر دیجئے۔ 100 روپے کے نوٹ انہوں نے دیے 5، 100 روپے کے 5 نوٹ انہوں نے دیے، 100 روپے کے 10 نوٹ انہوں نے دیے، اور آپ نے سب کو مکس کر کے جیب میں رکھ لیا۔ میں نے کہا جو 5 نوٹ انہوں نے دیے تھے وہ ان کے واپس کر دیجئے، جو 5 نوٹ انہوں نے دیے تھے وہ ان کے واپس کر دیجئے، جو 5 نوٹ انہوں نے واپس کر دیے تھے آپ ان کو واپس کر دیجئے۔ مجھے بتا دیے دنیا میں آج 7 ارب کی آبادی ہے، دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے کہ جو وہی نوٹ بہنے ہی گارنٹی کے ساتھ گنے اور گننے کے بعد اس کو واپس کر دے؟ ہر آدمی کہے گا مولانا نوٹ تو مکس ہو گئے، جب نوٹ مکس ہو گئے ہیں تو اب واپس نہیں کیے جا سکتے۔ توجہ فرمائیے گا، جب نوٹ مکس ہو گئے تو اب وہ 5 نوٹ تو دے دے گا، 500 روپے ہو جائیں گے، لیکن یہ وہ نوٹ نہیں ہے، اس کا نام امانت داری نہیں ہے۔ امانت کیا مطلب؟ جو چیز لی تھی وہی چیز واپس کیجئے،
جو نوٹ لیا تھا وہی واپس کیجئے. اگر آپ نے مکس کر دیا, نوٹ چینج کر دیا, تو یہ امانت داری نہیں ہوئی. 500 روپے آپ نے دیے, وہ نوٹ واپس نہیں کیا, تو یعنی اگر ہم 5-10 روپے کے 2-4 نوٹ جو ایک جیسے ہوں اگر مکس ہو جائیں تو دنیا کا کوئی آدمی ان کو الگ کر کے دوسرے کے حوالے نہیں کر سکتا. امانت داری اس کو برداشت نہیں کر سکتی. امانت داری کہتی ہے, امانت کہتی ہے کہ امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ جو نوٹ لیے تھے وہی واپس کیجئے, دوسرا نوٹ بھی آپ بدل نہیں سکتے ہیں. بس پیغمبر آسمان سے جبرائیل قرآن لے کر آ رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں پیغمبر یہ قرآن مجید ہے, اللہ کی کتاب ہے, کبھی کہہ رہے ہیں یہ حدیث قدسی ہے, کبھی پیغمبر خود بول رہے ہیں اتنی سب کچھ, اتنی موٹی کتاب قرآن مجید آج ہمارے پاس موجود ہے, اتنی ہی موٹی حدیث قدسی کی کتابیں ہیں, 10,000-20,000-50,000 احادیث پیغمبر موجود ہیں. نہ قرآن حدیث قدسی سے مکس ہو رہا ہے, نہ حدیث قدسی قرآن سے مکس ہو رہی ہے, نہ حدیث اور قرآن پیغمبر کی احادیث سے مکس ہو رہا ہے. آپ سوچیں یہ کیسی امانت داری ہے, یہ کہاں کا حافظہ ہے, یہ کیسی امانت داری ہے جو چیزیں مکس نہیں ہو رہی ہیں. خدا نے کہا کہ میرا کلام, میرا نمائندہ وہی ہو سکتا ہے جو چیزوں کو آپس میں مکس نہ کرے. جہاں چیزیں مکس ہو جائیں گی وہاں سے خیانت ہو جائے گی, امانت داری نہیں رہے گی. میرا رسول امین ہے, یہ خیانت نہیں کر سکتا, ہر چیز کو اس کے خانے میں رکھتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد. حدیث کی کتابوں میں جائیے, آج دنیا میں دیکھیے آپ, ہر کتاب میں آپ کو قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے, سورہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن اپنی جگہ پر منظم مرتب. آج کی طرح نہ کمپیوٹر تھے, نہ یہ کیمرے تھے, نہ ڈیجیٹل کیمرے تھے, نہ ٹائپنگ تھی, کوئی چیز, کوئی نظام, کوئی سسٹم نہیں تھا. آج بھی اگر کوئی لیکچر دیتا ہے, کوئی تقریر کرتا ہے, میڈیا والے 5 منٹ کے بعد لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد کوئی میڈیا والا کچھ کہتا ہے, کوئی چینل والا کچھ کہتا ہے, کوئی کسی جملے کو بڑھا دیتا ہے, کوئی چیز کو گھٹا دیتا ہے. آج تو آپ کی دنیا میں دیکھ رہے ہیں. ابھی میں نے کہا اور 5 منٹ کے بعد جب وہ میڈیا میں آیا, کسی چینل والے نے اس کے کوئی معنی کیے, کسی چینل والے نے کوئی معنی کیے. یعنی جب دنیا کی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی, کہنے والا پاگل ہو جاتا ہے کہ میں نے کہا ہی نہیں, یہ کہاں سے میں سن رہا ہوں جو میری طرف منسوخ کر دیا گیا. لیکن کمال ہے پیغمبر کی امانت داری کا کہ وہی ہے پیغمبر, وہی آسمان سے لے رہے ہیں, حدیث قدسی بھی جبرائیل سے لے رہے ہیں, اور اپنی حدیث بھی بیان کر رہے ہیں. ان دونوں کو مکس نہیں ہونے دے رہے ہیں. بس عزیزان گرامی, ایمان اور امانت داری اسی کا نام ہے. جب امانت داری اتنی نزاکت کے ساتھ آئے گی, اس کا نام دین بنتا ہے, اس کا نام پابندی بنتا ہے, اس کا نام شریعت بنتا ہے. یہ کیا ہے دینداری اور امانت داری؟ سوچیں کیوں پیغمبر نے اتنا سب کچھ کیا. انشاءاللہ وقت آنے پر میں آہستہ آہستہ عرض کروں گا امانت داری کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کی پریشانی یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. آج ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہمارے پاس اسکول نہیں ہے. آج ہماری پریشانی یہ ہے کہ کالج نہیں ہے. آج ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہماری تعداد نہیں ہے. کیا پریشانی ہے, کیا پرابلم ہے ہماری؟ دیکھیے دنیا کے حالات کا جائزہ لیے. میں نے عرض کیا تھا کہ آج مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی غریب سے غریب, خراب سے خراب صورتحال میں ہوں, ان کی بات میں کر رہا ہوں. آپ کی اور اپنی ان حالات کی ماشاءاللہ سے جو خدا نے آپ کو نوازا, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. جہاں خراب سے خراب حالات ہیں, وہ چاہے جتنے خراب ہوں, چاہے جتنا غربت ہو, فاقہ ہو, مگر مکے کے جو حالات تھے, مدینے میں جو مسلمانوں کے حالات تھے, اس سے بدتر تو نہیں ہے. لیکن پھر پریشانی کیا ہے, زحمت کیا ہے کہ آج مسلمان کہاں پہنچ گئے. ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں کہ وجہ کیا ہے. یہ دیوار ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر کلر ہے. آہستہ آہستہ یہاں سے پانی آنا شروع ہوا, سیلن شروع ہوئی, اور سیلن آنے کے بعد رنگ گرنا شروع ہو گیا. ہم نے بلایا, آپ نے بلایا کہ بھائی مجلس عزا ہونے والی ہے, امام باڑے کا معاملہ ہے, ایام عزا آ رہے ہیں, محرم شروع ہو رہا ہے, اس کو صحیح کیا جائے. کلر کرنے والا, پینٹر پینٹ کرنے والا وہ آیا, اور آنے کے بعد اس نے قاعدے سے اس کو صاف کیا, اور صاف کرنے کے بعد اس کے اوپر کلر کر دیا. آج مجلس ہم پڑھ کے گئے تو بالکل صاف اچھا لگ رہا تھا. اگلے دن پھر مجلس پڑھنے کے لیے آئے تو دیکھا پھر وہاں سے آہستہ آہستہ رنگ گرنا شروع ہوا. اس کو بلایا, بھائی تم سے کہا تھا اس کو صحیح کر دو, کلر کر دو. کئی کلر اچھا نہیں تھا, میں آج اچھا کلر لے کے آتا ہوں, تھوڑا پیسے زیادہ دیجیے اور مہنگا کلر لا کے کرتا ہوں. کسی باہر کی کمپنی کا, جس کا ایڈ سب سے زیادہ سنتے ہیں, سمجھ لیجئے جو ایڈ جتنا زیادہ ہو اس میں اتنا ہی زیادہ فراڈ ہے. کیوں؟
بزرگ جانتے ہیں، مشہور ہے، مثل مشہور ہے کہ عطر آن است کے بے بویت، نان کے عطار کو گویت۔ عطر وہ ہوتا ہے جو خود خوشبو دیتا ہے، عطار کے تعریف کرنے سے اس کی تعریف نہیں ہوتی، تو ایڈ کرنے سے چیز کی کوالٹی نہیں بڑھتی ہے۔ بہرحال ایک دوسرے موضوع ہے، دوسرا ٹاپک ہے انشاءاللہ پھر کبھی۔ لیکن ہوا کیا، اس نے کہا کہ میں اچھا رنگ لے کے آؤں گا، اس کمپنی کا، اس کمپنی کا، دنیا کے نمبر 1 کمپنی ہے، اس کو ایوارڈ ملا ہے، یہاں سے ایوارڈ ملا ہے، وہاں سے ایوارڈ ملا ہے، اس نے لا کے پھر کلر کر دیا۔ تیسرے دن ہم پھر آئے، پھر رنگ گر رہا ہے۔ ہم نے کہا بھائی یہ کیا ہے، روز آپ کلر کرتے ہیں، روز اس کے اوپر لا کے بہترین سے بہترین اسپرے کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی یہ پانی نہیں رک رہا ہے، سیلن نہیں رک رہی، روز رنگ خراب ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دوسرا آدمی آیا، انجینئر کو بلایا کہ دیکھیے اتنا اچھا کلر ہوتا ہے، روزانہ دیوار خراب ہو جا رہی ہے، ہمیں پریشانی ہے، گھر میں سیلن آ رہی ہے۔ اس نے کہا مولانا یہ کلر سے نہیں رکنے والی ہے۔ کہا پھر کس طریقے سے رکے گی؟ کہا یہ دیکھیے اس میں پیچھے کہیں سے کہیں پانی آ رہا ہے، جب پانی آ رہا ہے کہیں لیکیج ہے، اندر جو پائپ ہے وہ پھٹ چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، پرانا ہو چکا ہے، لہذا جب وہاں سے پانی آتا ہے وہ پانی آہستہ آہستہ آتا رہتا ہے، یہ رنگ بیچارہ اسے کب تک روکے گا؟ ایک مرتبہ یہ پانی سے رنگ پھول جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ پھر پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی دیوار خراب ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا کیا کریں؟ کہا اس کو توڑوائیے، اور توڑوانے کے بعد پڑوسی کے گھر میں جا کے دیکھیے، ان کا نل تو خراب نہیں ہے، ان کا پائپ تو خراب نہیں ہے۔ اب وہاں گئے اور جانے کے بعد اس کی دیوار کو دیکھا، پائپ دیکھا، معلوم وہاں پائپ پرانا ہو گیا تھا۔ کہا اس کو چینج کرو، پائپ کو چینج کر دیا، اب دیوار میں کوئی سیلن نہیں ہے، دیوار اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں نے کہا تم تو اتنے اچھے اچھے کلر کر رہے تھے اور اس کے بعد یہ پانی نہیں رک رہا تھا۔ کہا مولانا اس پانی سے، اس کلر سے یہ پانی نہیں رکتا ہے، سیلن نہیں رکتی ہے، دیوار کی خرابی نہیں جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیماری اندر سے ہے، بیماری اندر سے ہے۔ جب تک اس بیماری کو، اس خرابی کو، اس برائی کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک یہ صحیح ہونے والا نہیں ہے۔ سامنے آپ لاکھ ڈیکوریشن کرتے رہیے، لکڑی لگائیے، رنگ لگائیے، اور کوئی دوسرا پردہ لگائیے، کارپیٹ لگائیے، کچھ بھی لگائیے، جو کچھ بھی آپ لگاتے رہیں گے، اس کا نام ڈیکوریشن ہوتا ہے، اس کا نام مضبوطی نہیں ہوتا۔ ڈیکوریشن سے بلڈنگ میں، عمارت میں مضبوطی نہیں آتی ہے۔ بس عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ ڈیکوریشن سے عمارت میں، بلڈنگ میں، دیوار میں مضبوطی نہیں آتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے لاکھ آپ میک اپ کرتے رہیے، میک اپ کا نام خوبصورتی نہیں ہے، حسن و جمال انسان کے چہرے میں ہوتا ہے۔ یہ آپ کے مزاج کے مطابق تھا تو ماشاءاللہ ایک صلوات پڑھنے میں محمد علیہ۔ جب ہم بچے تھے ہمارے بزرگ ہمیشہ کہتے تھے دودھ پیجئے، دہی کھاؤ بیٹا، شہد کھاؤ، اچھی چیزیں کھاؤ، بادام کھاؤ، فروٹس کھاؤ۔ کیوں؟ صحت مند بنو گے، خوبصورت بنو گے، اچھے بنو گے۔ آج کے نوجوان، آج کی بچیاں، آج کی عورتیں وہ سب کچھ بھول گئے جو کچھ بزرگوں نے نسخے ایجاد کیے۔ اب میک اپ ہے اور کیا کیا ہنگامے ہیں، کیا کیا حالات ہیں۔ ایک جگہ ہم شادی میں گئے، پہلے دلہن کا میک اپ ہوتا تھا، اب دولہا کا بھی میک اپ ہونے لگا، اور اتنا میک اپ ماشاءاللہ سے لڑکے اتنے ترقی کر گئے ہیں آج کے زمانے کے، ہمارا زمانہ ہے بہرحال، یہ لڑکے جوان اتنے ترقی کر گئے۔ ایک جگہ ہم نکاح پڑھنے گئے، بھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، نکاح پڑھنے کے لیے گئے، معلومات دلہن 1 گھنٹے پہلے سے آگے بیٹھی ہے، ابھی دولہا ہی صاحب نہیں آئے میک اپ کرا کے۔ تو یہ ہے میک اپ۔ کیا میک اپ سے خوبصورتی آتی ہے؟ میک اپ سے حسن آتا ہے؟ میک اپ سے جمال آتا ہے؟ نہیں۔ چاہے آپ جتنا لوگ کلپ پوت لیں، چاہے جس جگہ پر چلے جائیں، چاہے جس بیوٹی پارلر میں چلے جائیں، 1000 2000 10,000 دے کر جائیے، آپ کی جیب ہلکی ہوتی رہے گی، آپ کا حسن نہیں بڑھنے والا۔ جیسے ہی یہ اوپر کا رنگ ختم ہوگا پھر وہی صورت سامنے آ جائے گی، پھر دوبارہ جا کے بیٹھیے، ٹائم برباد کرتے رہیے۔ لہذا بہتر طریقہ یہ ہے اتنے ہی پیسے میں فروٹ خرید کے لائیے، پھل خرید کے لائیے، پستے بادام خرید کے لائیے، شہد خرید کے لائیے، اس کو کھائیے، رنگ نکھرتا چلا جائے گا، حسن نکھرتا چلا جائے گا، جوانی نکھرتی چلی جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، دنیا کا ہر انسان یہ جانتا ہے کہ جب تک اندر کی خرابی صحیح نہیں کی جائے گی اس وقت تک باہر کا ڈیکوریشن کچھ نہیں کر سکتا، دیواریں بیٹھ جائیں گی۔ بس مسلمانوں کی پریشانی یہ ہے کہ مسلمان نے آج ڈیکوریشن بنا رکھا ہے، مسجدیں دیکھیے عالیشان ہے، ایک سے ایک مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، امام مسجد، مدرسے دیکھیے ایک سے ایک مدرسے بنائے جا رہے ہیں، یہ ملک اس سے آگے ہے، وہ کنٹری اس سے آگے ہے، ان کی بلڈنگیں ان سے آگے ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا ڈیکوریشن ہے اور کچھ نہیں ہے۔
اس کا نام اسلام کا ڈیکوریشن ہے، لہذا ڈیکوریشن پہ عمارت اسلام نہیں رک سکتی، بلکہ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ پہلے دن میں نے کہا تھا اسلام کی بنیاد ہے امانت داری۔ پیغمبر کے زمانے میں مسجد پیغمبر میں نہ فرش تھا، نہ چٹائی تھی، لوگ زمین کے اوپر نماز پڑھا کرتے تھے، نہ دیواریں تھی، نہ گنبد تھا، نہ رنگ تھا، نہ روغن تھا، نہ لیمپ تھے، نہ ہائیلوجن تھے، نہ مائک تھے، کچھ بھی نہیں تھا، مگر مسلمان کا ایمان مضبوط تھا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وہی مسجد پیغمبر اس زمانے میں موجود تھی تو مسلمان ہر جگہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہی مسجد پیغمبر، وہی مسجد الحرام آج بھی موجود ہے، آج دوسروں کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، مسلمانوں نے پوری دنیا والوں کی طرح ڈیکوریشن کے اوپر زور دیا ہے، لہذا ڈیکوریشن اور میک اپ سے حسن نہیں آتا ہے، اندر اور باطن کو ٹھیک کر لو۔ جس دن قوم امانت دار ہو جائے گی اس دن تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ حسن اور خوبصورتی سے توجہ فرمائیے گا، ایک جملہ بہت محنت کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہمیں کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا ضرورت ہے، آج بہت سی چیزیں۔ آج ماشاءاللہ سے آپ کا اسکول دیکھ کے آیا تو دل خوش ہوا کہ واقعاً اتنا بہترین اسکول اس گاؤں میں اتنی محنت سے کسی بغیر سپورٹ کے گاؤں والوں نے شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ باہر والوں سے بھی سپورٹ ملی اور آپ اس منزل تک پہنچ رہے ہیں، اور آپ کے حوصلے بلند ہیں۔ لیکن جو چیز آپ کو بھی توجہ رکھنا ہے کہ ہمیں ڈیکوریشن پر توجہ نہیں دینا ہے، میک اپ پر توجہ نہیں دینا ہے، اصل روح کو زندہ کرنا ہے، اندر باطن کو صحیح کرنا ہے۔ اگر یہ باطن صحیح ہو گیا، یہ اندر صحیح ہو گیا، یہ ہمارا ایمان اور دل صحیح ہو گیا تو ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور اس کا نام ہے امانت داری۔ کس منزل پر ہے پیغمبر کی امانت داری؟ جو بات چلی تھی کل، میں نے جہاں گفتگو چھوڑی تھی، پھر وہیں سے اور بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کفار قریش نے پیغمبر کا گھر گھیرا اور مارنے کے لیے آ گئے۔ کتنے لوگ تھے؟ 40 قبیلوں کے 40 افراد آئے تھے پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے۔ جس میٹنگ میں 40 قبیلوں کے لوگ موجود ہوں تو اس کا مطلب ہر آدمی کو معلوم ہو گیا کہ آج پیغمبر کے گھر کے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ صرف بنی ہاشم کو نہیں معلوم ہے، جن کا بائیکاٹ کیا گیا ہے، جو پیغمبر کے خاص ہیں، باقی ہر آدمی کو معلوم ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ آج پیغمبر کے گھر کے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ جو میں نے جملہ کہا تھا، اے کفار قریش، تم پیغمبر کا گھر گھیر رہے ہو، پیغمبر کو قتل کر رہے ہو، جن لوگوں کی امانتیں پیغمبر کے پاس رکھی ہوئی ہیں جا کے پہلے چپکے سے واپس تو لے لو، تاکہ آدمی مارا جائے تمہاری امانتیں کہیں نہ جانے پائیں۔ لیکن جو مارنے کے لیے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ امین ہے، جان دے دے گا مگر اپنی امانت پر حرف نہیں آنے دے گا۔ واقعہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں عزیزان محترم۔ پیغمبر جب جانے لگے کہا، اے علی، میرے بستر پہ سنا شب ہجرت کا پورا واقعہ آپ کی نظروں کے سامنے۔ مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میرے جانے سے آپ کی جان بچ جاتی ہے تو میں سونے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر پیغمبر نے چلتے چلتے کہا، یہ اہل مکہ کی کچھ امانتیں ہیں، یہی کافر جو میرا گھر گھیرے ہوئے ہیں، جو میرے قتل کے لیے تلواریں، ننگی تلواریں لے کر گھر کے چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں، کچھ ان کی امانتیں ہیں۔ جب تک، جملہ سنیے پیغمبر کا، جب تک ایک ایک کی امانت کو صاحب امانت تک نہ پہنچا دینا تم مکے سے نہ آنا، اور جب امانتیں پوری ہو جائیں تو پھر مدینے چلے آنا، میں تمہارا انتظار کرتا رہوں گا۔ مولا کائنات نے کہا، چشم رسول اللہ، ضرور اے نبی خدا، میں بالکل ایسا ہی کروں گا۔ مولا نے وعدہ کیا، اور پیغمبر رات کے سناٹے میں شب ہجرت کر گئے، تشریف لے گئے مکے سے، غار ثور میں پہنچے اور وہاں سے مدینے گئے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اگلے دن جب صبح ہوئی اور پورے کفار قریش نے مولا کائنات کو پیغمبر کے بستر پر دیکھا تو سب حیران و پریشان۔ خیر، جو واقعہ ہے وہ گزرا۔ اگلے دن آئندہ روز مولا کائنات جب صبح ہوئی اور لوگ آ کے مسجد الحرام میں جمع ہو گئے تو مولا کائنات نے اعلان کیا کہ اے اہل مکہ، اے مکے والو، جس کی کوئی امانت بھی پیغمبر کے پاس ہے وہ اپنی امانت مجھ سے لے لے۔ جس کی کوئی امانت بھی پیغمبر کے پاس ہے وہ اپنی امانت نشانی بتائے، اور نشانی بتانے کے بعد آ کے مجھ سے امانت لے لے۔
صاحب کو امانت آتا رہا، فلاں امانت میری ہے، اتنی بڑی تھیلی ہے، اتنے پیسے ہیں، مولا کائنات نے اس کو دے دیا، یہ فلاں چیز ہے، فلاں ایسی چیز تھی، مولا کائنات نے اس کو دے دیا، جس کی جو امانتیں تھیں مولا کائنات دیتے رہے۔ لیکن جو لوگ پیغمبر کا گھر گھیرے ہوئے تھے، جو پیغمبر کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار تھے، کیا جانشین پیغمبر کو چھوڑ دیں گے؟ ایک سے ایک مہا تیز، ہوشیار، شاطر، چالاک، بدطینت، روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے، مورخ لکھتا ہے کہ حنظلہ بن ابو سفیان، کون؟ معاویہ کا بھائی، یزید کا چچا، ابو سفیان کا بیٹا، اس نے عمر ابن وائل کو تیار کیا۔ دونوں بیٹھے، پلاننگ کی کہ دیکھو علی نے اعلان کر دیا، کیا اعلان کر دیا کہ جس کی امانت بھی پیغمبر کے پاس رکھی ہو وہ امانت آ کے لے لے۔ تو حنظلہ ابن ابو سفیان نے، معاویہ کے بھائی اور یزید کے چچا نے، جیسی سرس ہے، جیسا مزاج ہے، جیسا فراڈ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، وہی نیا کام کیا۔ عمر ابن وائل کو تیار کیا کہ تم جاؤ، جا کے کہنا مولا کائنات سے، علی سے، کہ میں نے پیغمبر کے پاس 100 مسقال یعنی تقریباً 10 تولہ سونا رکھوایا تھا، میں نے پیغمبر کے پاس 100 مسقال 10 تولہ سونا رکھوایا تھا، لہذا لاؤ میری امانت واپس کرو۔ اب علی کے پاس تو ہے نہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے گواہی لاؤ، گواہ لاؤ۔ کون گواہ تھا؟ جب تم سے گواہی مانگے تو ہم لوگوں کا نام لے دینا۔ آج کی دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، نہ کوئی مقدمہ ہے، نہ کچھ ہے، کوئی جرم ہے، 10 گواہ تیار ہیں، ہم گواہی کے لیے تیار ہیں۔ بس وہ پہنچ گیا، چراغے میں آ گیا، اس نے 2 4 10 20 درہم سونے کے اور دیے، اور اپنی ماں ہندہ جگر خارہ کا ہار بھی اس کو دیا۔ فراڈ کے لیے ہمیشہ عورتوں کے ہار استعمال ہوتے رہے۔ اپنی ماں کا ہار بھی دیا کہ میں تمہیں پہلے سے گفٹ دے رہا ہوں تاکہ بات پکی ہو جائے، علی کو دوسروں کے سامنے ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے، اور خاص طور سے پیغمبر کے اوپر بھی کہہ دیا جائے کہ اتنا مال لے کے چلے گئے، فرار کر گئے، مکہ چھوڑ گئے۔ بس عزیزان گرامی، جیسا پیغمبر امین ایسا ہی جانشین امین ہونا چاہیے، ورنہ پیغمبر کی نبوت خطرے میں پڑ جائے گی، پیغمبر کی رسالت خطرے میں پڑ جائے گی۔ عمر ابن وائل آتا ہے کہ مولا کائنات سے کہتا ہے کہ آپ پیغمبر کے امین ہیں، امانتیں آپ کے پاس رکھوائی ہیں۔ کہا ہاں میرے پاس ہیں، بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا میں نے پیغمبر کے پاس، آپ کے نبی کے پاس 100 مسقال سونا، تقریباً 10 تولہ سونا رکھوایا ہے۔ کہا اچھا، کب رکھوایا تھا؟ کہا فلاں دن فلاں تاریخ کو۔ کس ٹائم؟ کہا شام کے وقت۔ کہا تمہارے پاس کوئی گواہ؟ کہا ابو سفیان، حنظلہ ابن ابو سفیان، فلاں فلاں فلاں، 4 6 کا نام بلایا۔ کہا بلا کے لاؤ۔ بلا کے لائے، سب نے اٹھا کے گواہی دے دی۔ کہا ہمارے سامنے پیغمبر کے پاس اس نے اتنا سونا رکھوایا تھا، وہ امانت ہے، آپ اس کو ادا کیجئے۔ مولانا نے کہا ٹھیک ہے، ذرا میں دیکھتا ہوں، چیک کرتا ہوں، گھر میں ہو سکتا ہے کسی دوسری جگہ رکھ دیا ہو۔ جب وہ چلے گئے، اس کے بعد مولا کائنات پھر گھر سے نکلے دوسرے ٹائم، اور مسجد حرام میں آئے، خانہ کعبہ کے پاس ابو سفیان کا بیٹا دکھائی دیا، حنظلہ۔ کہا ذرا معاف کرنا، 1 منٹ سنو۔ کہاں بتائیے؟ کہا پیغمبر نے جو مسقال رکھوایا تھا وہ مثلا بسکٹ تھے، انگوٹھی تھی، یا کوئی اور چیز تھی، ہار تھے، لاکٹ تھے، گلے کے ہار تھا، کچھ بھی، کیا چیز تھا؟ تو اس نے کچھ بتایا۔ وہاں سے مولا کائنات اٹھے، دوسرے کے پاس گئے، کہا یہ بتاؤ جو اس نے سونا رکھوایا تھا 10 مسقال تھا تو کیا تھا؟ اس نے کہا مثلا پیر کی پازیب تھی، کچھ اور تھی، ناک کی نک تھی، دوسری چیزیں تھی، اس نے کچھ اور بتایا۔ تیسرے گواہ کے پاس گئے، یہ بتاؤ جو پیغمبر نے رکھوایا تھا وہ کیا چیز تھی؟ کہا نہیں، سالڈ سونا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ بس جب تینوں گواہوں کے بیان بدل گئے، مولا کائنات نے بلایا عمر ابن وائل سے، کہا کب رکھا تھا؟ پورے گواہوں کی جو کچھ بھی ڈیٹیل تھی بیان کر دی۔ کہا تو کہہ رہا تھا کہ پیغمبر نے تیرے پاس امانت رکھوائی تھی، فلاں گواہ نے یہ گواہی دی ہے، فلاں گواہ نے یہ صفات بیان کی ہے، فلاں گواہ نے یہ صفات بیان کی ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہاری سازش ہے، اس میں اور کچھ نہیں ہے، لہذا جاؤ اور جس کو دیا ہے اس سے لینا۔ بس عزیزان گرامی، جو امین ہوتا ہے، جب اپنا نائب چنتا ہے، جب اپنا خلیفہ چنتا ہے، جب اپنا جانشین چنتا ہے، وہ ایسا ہی چنتا ہے کہ اگر کوئی جھوٹا دعوے دار پیدا ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو خلافت اور نبوت اور رسالت خطرے میں پڑ جائے۔ بس عزیزان گرامی، میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ شب ہجرت میں 2 4 10 روپے کی امانت پیغمبر لوگوں کی لے کر گئے اور مولا کائنات کے حوالے کر
کے گئے تو ایسے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے، اگر پیغمبر دنیا سے جاتے وقت علی کو خلیفہ نہ بنائے، کسی اور کو خلیفہ بنا دے، کوئی جھوٹا دعوے دار پیدا ہو جائے گا تو یہ کہاں سے جواب لائیں گے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد۔ اس طریقے سے مولا کائنات نے فیصلہ کر دیا کہ دیکھو تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے ہو، مجھ سے فراڈ نہیں کر سکتے ہو، مجھ سے جھوٹی امانت کہہ کے نہیں لے سکتے ہو، اور دشمن چپ ہو گیا، دشمن خاموش ہو گیا کہ ہاں واقعاً پیغمبر خیانت نہیں کر سکتے ہیں۔ جب پیغمبر مدینے پہنچے، امانت داری دیکھیے کیا ہے، کہاں تک پہنچتی ہے۔ میں انشاءاللہ آخری دن تک آپ کو زحمت دوں گا، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اوور ڈوز ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ تجربہ ہے میرا، لیکن انشاءاللہ آپ سے امید ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ دوسری غذائیں بھی لیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ اوور ڈوز نہ ہونے پائے۔ جب پیغمبر مدینے آ گئے، حکومت اسلامی قائم ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ بدر ہوئی، اور دوسری جنگیں ہوئیں۔ یہ جنگیں ہو چکی، ایک جنگ خیبر ہے۔ خیبر بہت سنی ہے آپ لوگوں نے، بہرحال سننا دوسری بات ہے اور لڑنا دوسرا بات۔ خیر انشاءاللہ سب مولا کے چاہنے والے ہیں، مولائی ہیں، یقیناً جب وقت پڑے گا تو اس کو بھی ثابت کریں گے۔ لیکن جنگ خیبر کا واقعہ سنیے۔ روایت کہتی ہے کہ جب جنگ خیبر میں پیغمبر نے پورے قلعے کا کیا کر لیا؟ محاصرہ کر لیا، یہودیوں کے چاروں طرف گھیرا ڈال دیا، اور اس گھیرا ڈالنے کے بعد پیغمبر نے یہودیوں کا نکلنا آنا جانا بند کر دیا، اور ادھر سے لشکر اسلام پڑا ہوا ہے، اتنے سپاہی پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن، اگر کسی شہر میں کرفیو لگ جائے خدا نخواستہ، یا کوئی بھی ایسا ماحول آ جائے کہ راشن کٹ جائے، باہر سے سپلائی بند ہو جائے تو کیا حال ہوگا؟ پیغمبر مدینے سے چھوڑ کر 500 کلومیٹر 400 کلومیٹر خیبر کے علاقے میں آئے ہیں، جتنا بھی دور ہے خیبر وہاں آئے ہیں، تو نتیجہ ہے کہ اس زمانے میں مدینے سے سامان لانا، لاد کر لے جانا اونٹوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر، خچروں کے اوپر ایک مشکل کام تھا۔ اتنی بڑی فوج کو کھلانا اور راشن سپلائی کرنا ایک مشکل کام تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چین سے آرام سے کھا رہے ہیں، انہوں نے اسٹاک جمع کر رکھا تھا، لیکن باہر تو پیغمبر کو راشن چاہیے، لوگوں کے لیے کھانا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ایک ایک چیز ختم ہوتی چلی گئی۔ جب ان کے پاس کوئی چیز نہیں بچی تھی، جو اپنے قیمتی گھوڑے تھے وہ گھوڑے کاٹتے تھے، ان کو ذبح کرتے تھے، ان کا گوشت کھانا شروع کیا مسلمانوں نے۔ توجہ فرمائیں، جو گھوڑے تھے، خچر تھے، گدھے تھے، ان سب کو کاٹ کے ان کو ذبح کرنا شروع کیا، اور ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت کھانے لگے۔ مجبور ہو گئے گھوڑوں کا گوشت کھانے پہ، ورنہ بھیڑ بکری مٹن چکن آدمی یہ کھاتا ہے۔ اتنی مجبوری ہو گئی پیغمبر کے سامنے، لیکن پیغمبر مجبور ہیں، کھا رہے ہیں، اپنے دوستوں کو کھلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ بہت سی بھیڑ بکریاں ہیں، ایک پورا ریوڑ ہے، پوری بھیڑ بکریاں ہیں جو چلی آ رہی ہیں۔ ایک حبشی غلام ہے جو ان بھیڑ بکریوں کو لے کے چلا آ رہا۔ وہ آیا تو اس نے پیغمبر کو دیکھا تو پہچان لیا، اور پیغمبر کے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ شہادتین جاری کیا اور پیغمبر کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ لیکن آگے کہتا ہے یا رسول اللہ جو اتنی بھیڑ بکریاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پورا غلہ جو کچھ بھی ہے میرے پاس، یہ یہودیوں کا جو خیبر کے اندر ہے، قلعے کے اندر ہے، یہ ان کا مال ہے۔ اب میں تو مسلمان ہو گیا، آپ کا مال ہے، آپ بھی بھوکے ہیں، آپ کے لوگوں کو بھی مٹن کی ضرورت ہے۔ اگر میں خالی بیان کروں تو لوگوں کے منہ میں پانی آ جائے، اور اس زمانے کے عرب سامنے تر و تازہ چاق و چوبند بھیڑ بکریاں دیکھیں تو کیسے منہ میں پانی نہ آئے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ سب کی سب پکڑیے، میں آپ کا غلام ہوں، اور اپنے اصحاب کو حکم دیجیے ان کو ذبح کریں اور کاٹ کے خوب کباب اور جو کچھ بھی ہے کوفتے تیار کیے جائیں، کھائے جائیں، آپ کھاتے رہیے۔ بس عزیزان گرامی، یہ ہے امانت داری۔ پیغمبر رسول اس چیز کے لیے نہیں آیا، پیغمبر نے کہا کہ تم ان بھیڑ بکریوں کے امین اور امانت دار ہو،
لہذا تم اس میں خیانت نہیں کر سکتے ہو، جو اس کا مالک ہے ان بھیڑ بکریوں کو جاؤ اور مالک تک پہنچا کر آؤ، جب تک مالک تک پہنچا کر نہیں آؤ گے میں تمہارا اسلام قبول نہیں کروں گا۔ روایت کہتی ہے کہ وہ حبشی غلام خیبر کے قلعے میں داخل ہوا، جانے کے بعد مالک کو ڈھونڈا اور مالک کے حوالے وہ بھیڑ بکریاں کر دی، جب اس کے مالک کے سپرد کر دی پھر خیبر کے قلعے سے نکلا اور آگے لشکر اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ ہے کردار پیغمبر کہ جو دشمن جس سے جنگ چل رہی ہے، جس سے جھگڑا چل رہا ہے، جس کے خلاف تلواریں چل رہی ہیں، جس کا محاصرہ کر رکھا ہے، اس کے خلاف اگر ہم بھوکے بھی ہو جائیں، ہمیں دوسری ایسی چیزیں کھانا پڑے جو ہم نہیں کھا سکتے ہیں، ہمارے قیمتی گھوڑے ذبح کرنے پڑے، مگر اس کے باوجود بھی پیغمبر امانت میں خیانت برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ بس یہ کردار پیغمبر ہے کہ جو چیز دوسروں کی ہوتی ہے ہم اس میں خیانت برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی کردار پیغمبر جنگ صفین میں نظر آیا کہ جب معاویہ کے لشکر نے دریا کے اوپر قبضہ کر لیا اور علی کے چاہنے والوں کے اوپر پانی بند کر دیا، مولا کائنات کے ساتھیوں نے جب پانی کے گھاٹ کے اوپر قبضہ کیا تو ساتھیوں نے کہا ہم بھی پانی نہیں دیں گے۔ مولا کائنات نے کہا نہیں، یہ پانی سب کے لیے ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لہذا دشمنوں کے لیے پانی کھول دیا جائے۔ دشمن وہ ہوتا ہے جو علی والوں کو محروم رکھتا ہے، علی والے وہ ہوتے ہیں جو دشمنوں کو سیراب کیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ یہ ہے کردار پیغمبر کہ دیکھو جو مال تمہارے حوالے کیا گیا ہے اس میں خیانت نہ کرو اور اس کے مالک تک اس کو پہنچاؤ۔ کس کس منزل پر امانت داری ہے، کیا چیز ہوتی ہے، کیا اس کا کردار ہوتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہماری پریشانی، ہماری پرابلم آج کچھ نہیں ہے، ہماری پرابلم یہی ہے، پریشانی صرف یہی ہے کہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ جب اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ صحت مند جسم دکھائی دے رہا ہے، باہر سے چوڑے چکلے خوبصورت سب کچھ، مگر اندر سے بدن کھوکھلا ہو چکا ہے۔ ایک ذرا سی بیماری آئی معلوم ہوا ختم تمام۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر سے مضبوط نہیں ہے۔ یہی دین کا معاملہ ہے کہ جب باہر سے دیکھنے میں بڑے خوبصورت، بڑا اچھا دین، بڑا اچھا مذہب، لیکن ذرا سا کچھ ہوا، آفت آئی، مصیبت آئی، کچھ ہوا، فوراً معلوم ہوا پورا دین ایمان سب غائب ہو گیا۔ یہ ہے، لیکن جہاں واقعاً ایمانداری اور امانت داری پائی جاتی ہے وہ کہاں تک پہنچاتی ہے؟ پڑھائی لکھائی، ایجوکیشن، سروس، نوکری، جو کچھ بھی آپ کہیں، کاروبار، بزنس، یہ انسان کو ترقی دیتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ زینے ہیں، یہ راستے ہیں۔ روح کیا ہے؟ کاروبار، بزنس، جس چیز کو بھی آپ دیکھیں اس کی روح کیا پائی جاتی ہے؟ یہ امانت داری انسان کو کہاں تک لے کے جاتی ہے؟ ایک مزدور، ایک غلام کیا ترقی کرے گا دنیا میں؟ ایک معمولی نوکر ہو، غلام ہو، نوکر تو پھر بھی اپنی روح کا، اپنے بدن کا مختار مالک ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے، لیکن غلام اس کو کہتے ہیں جسے اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے۔ مالک کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گیا، مالک کہہ رہا ہے اٹھ جاؤ تو اٹھ گیا، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، حتیٰ کہ جو کچھ وہ کما کے لا رہا ہے وہ اس کی پراپرٹی نہیں ہے بلکہ مالک کی پراپرٹی۔ بالکل جیسے ایک جانور ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک آپ گھوڑے کو، خچر کو، گدھے کو جوتے رہیے اور اس کے کام کراتے رہیے، بیچارے نے دن بھر 100 روپے کما کے آپ کو دیے، تو کس کے ہوئے؟ اس کے ہو گئے؟ نہیں، سب کہیں گے کہ جس کا جو اس کا مالک ہے اسی کا ہے۔ اسی طرح سے گاڑی ہے، ٹرک ہے، ایروپلین ہے، جو کچھ بھی ان چیزوں سے آپ کما رہے ہیں، جو اس کا مالک ہے وہ اس کو مل گیا۔ اسی طریقے سے غلام ہے، دن بھر جو کچھ بھی کمائے گا ان جانوروں کی طرح، ان گاڑیوں کی طرح، وہ سب مالک کی ملکیت ہے، اس کی کوئی ملکیت نہیں ہے۔ تو جو غلام ہے وہ کیا ترقی کرے گا؟ سب سے پہلے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کو آزاد ہو، لیکن اگر غلام کے اندر بھی روح پائی جاتی ہے، حسن کے ساتھ ساتھ داخل میں، باطن میں امانت داری اور روح پائی جاتی ہے، تو یہ غلام کہاں تک پہنچتا ہے؟ بس عزیزان گرامی، اس کے اوپر آپ کا آج کا تذکرہ مکمل کرنا ہے کہ یہ غلامی، یہ امانت داری، یہ صداقت، یہ پاکیزگی، یہ طہارت، یہ انسان کو کہاں تک پہنچاتی ہے۔ ایک غلام کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ایک بہترین خوبصورت غلام لا کے بیچا گیا،
اور لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، آنکھیں چکا چوند ہے کہ ایسا غلام تو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ آہستہ آہستہ بادشاہ کو خبر لگی کہ ایسا غلام آیا ہے کہ آج تک کوئی غلام نہیں ہے۔ بادشاہ بھی پہنچ گیا، اب جو دیکھا وہ بھی حیران، قیمت لگنا شروع ہوئی۔ بہرحال قیمت لگتے لگتے آخر میں اس غلام کو خرید لیا گیا۔ بچہ تھا، زیادہ عمر نہیں تھی غلام کی، خرید کے لا کے اپنے محل سرا میں رکھا۔ تو غلاموں کا کام ہوتا ہے نوکری کرنا، چاکری کرنا، باہر جھاڑو پوچھا، جو کچھ بھی آپ سوچ سکتے ہیں ایک نوکر کا کام، لیکن بادشاہ کو یہ غلام اتنا پسند آ رہا ہے کہ اس نے اپنے محل میں رکھا۔ نام جانتے ہیں؟ جناب یوسف علیہ السلام، نبی ہیں اللہ کے، اور لا کے جناب یوسف کو بیچ دیا گیا۔ لیکن نبی ہو کوئی بھی ہو، ہے تو غلام۔ جب بیچ دیا گیا، مصلحت خدا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، خدا دکھاتا ہے، اللہ نے نمونے رکھے ہیں، امتحان رکھے ہیں، اپنے نبیوں کو بھی بکوا رہا ہے۔ یہ مصلحت خدا ہے دنیا کو بتانے کے لیے۔ لیکن جناب یوسف بیچ دیے گئے، جب بک گئے تو اب تو غلام ہو گئے۔ اب جب غلام ہو گئے تو اس کی ملکیت ہے، جو کچھ اس کو کرنا ہے وہ کہے گا، جو کچھ حکم دے گا وہی کرنا ہے۔ اور بادشاہ دنیا کا حاکم ہوتا ہے، اور بادشاہ کی نکیل اور حکومت کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ پورے ملک کے اوپر، کنٹری کے اوپر بادشاہ کی حکومت چلتی ہے، اور بادشاہ کے اوپر کس کی حکومت چلتی ہے؟ رانی کی۔ ہاں بہرحال گھروں کے تجربے تو آپ بہتر جانتے ہیں، لاکھ کوئی بادشاہ ہو، لیکن جہاں رانی صاحبہ تھوڑی سی کڑک ہوئی، مضبوط ہوئی، بس ساری بادشاہت گھر سے باہر تک رہے گی، گھر میں آنے کے بعد یہ بھی غلام نظر آئیں گے۔ تو جب بادشاہ کی نکیل بھی رانی کے ہاتھ میں ہے تو جناب یوسف کی نکیل، جناب یوسف کی مالکن کون ہوئی؟ وہی رانی۔ جو کچھ رانی کہے گی ان کو کرنا ہے، اگر ذرا سی خلاف ورزی کی تو بس گئے ہاتھ سے۔ بس عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ قصہ جناب یوسف نہیں پڑھنا چاہتا، اگر پورا قصہ پڑھوں گا تو ایک اشرا آپ کو اور کرانا پڑے گا۔ تو جناب یوسف آہستہ آہستہ بچے ہیں، جوان ہوئے، بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے، جوانی کی رانائی آ گئی، چہرے پر آہستہ آہستہ سے داڑھی آنے لگی۔ ہمارے ہاں تو جوان آنے ہی نہیں دیتے داڑھی، پہلے ہی صاف کر دو تاکہ ہمیشہ جوان لگیں، جبکہ شریعت میں حکم یہ ہے۔ آگے سستانی تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنی بھی نہیں رکھ سکتے، پوری رکھیے۔ اور کچھ تو واقعی ایمان کی اس منزل پر ہیں کہ رکھیں گے، لیکن جھانک کے دیکھنا پڑے گا کہ ہاں ہے کہ نہیں ہے۔ بھائی رکھیے تو قاعدے سے رکھیے، اللہ کے ساتھ تو کچھ نہیں، دوربین لگا کے فرشتے نہیں دیکھیں گے۔ کس چیز کا ڈر ہے واقعی داڑھی رکھنے میں؟ ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ یوسف سے سیکھ لیجیے، آ کے جناب یوسف سے سیکھ لیجئے کہ کیا ہے، کس چیز کا ڈر ہے۔ جو آدمی غلام ہو، جو دوسرے کا خادم بنا دیا گیا ہو، جسے قید کر دیا گیا ہو، اتنے بڑے باپ کا بیٹا، نبی کا بیٹا، آئندہ کا نبی، وقت کا نبی، معصوم، اور اسے دوسرے کے گھر میں گھر کے کاموں کے حوالے کر دیا گیا، اور اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ خدا نخواستہ کبھی ہمارے ساتھ ایسی مصیبت آئی ہے؟ نہیں، خدا نخواستہ کبھی آ بھی نہیں سکتی ہے، اور خدا تمام مومنین اور روزداروں کو اس سے محفوظ رکھے۔ لیکن ہوا کیا؟ جناب یوسف آہستہ آہستہ جوان ہوئے، اور جب داڑھی آنا شروع ہوئی تو ایک مرتبہ وہی ملکہ یوسف، کوئی ملکہ حسن، کوئی ملکہ مصر، وہی رانی جو جناب یوسف کی مالکن تھی، ایک مرتبہ اس کے دل میں شیطان نے اپنے ولولے شروع کیے، اور شیطان نے جناب یوسف کی محبت کو اس کے دل میں گھر کرنا شروع کر دیا، اور وہی ہوا کہ جناب یوسف کی فریفتہ ہو گئی، اور جناب یوسف کے جہاں دیکھتی تھی وہ پریشان ہو جاتی تھی، اس سے حسن یوسف برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بس عزیزان گرامی، پورا واقعہ آپ کی خدمت میں نہیں عرض کروں گا۔ جب آہستہ آہستہ دیکھا اور اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے پلاننگ کی، اور پلاننگ کرنے کے بعد تمام کنیزوں کو باہر کیا، غلاموں کو باہر کیا، اندر کے روم میں جہاں صرف جناب یوسف ہیں اور وہ ملکہ ہے، صرف ملکہ ہے، جناب یوسف کو بلاتی ہے اور بٹھاتی ہے عزت سے، احترام سے، اور اس کے بعد دروازے لاک کرنا شروع کر دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَغُلَّقَتِ الْأَبْوَابُ كُلَّهَا، تمام کے دروازے اس نے بند کر دیے، تمام غلقت الابواب، اس نے تمام دروازے بند کر دیے، کوئی دروازہ کھلا نہیں، سب کو لاک کر دیا، اور چابی ایک طرف رکھ دی۔ اور اس کے بعد جناب یوسف کو دعوت دے رہی ہے، ہے تلک، آؤ اپنا کام شروع کرو۔ ایسے موقع پر ایک جوان جو جوانی کی منزلوں پر ہے، نفس برائیوں کی طرف بلا رہا ہے، اور واقعاً جو رانی ہے وہ بھی حسن جمال کا پیکر ہے، ایسے موقع پر اپنے مالک
جناب یوسف تو غلام تھے نا بادشاہ کے، اپنے مالک کے ساتھ خیانت نہ کرنا یہ ہے کمال کردار. ورنہ اگر رانی کہہ رہی تو رانی صاحبہ صبح سے شام تک نہ جتنے کام کراتی ہے، چلے ایک کام یہ بھی صحیح. اگر رانی خوش ہے تو سب کچھ خوش ہے. لیکن جناب یوسف جانتے ہیں میری مالکہ یہ نہیں ہے، میرا مالک وہ نہیں ہے، بلکہ میرا مالک وہ ہے جس نے مجھے یہ حسن عطا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسن اگر اللہ نے عطا کیا ہے، جس نے حسن دیا ہے، ہمیشہ حسن کو اس کے قربان کرو، جو آپ کے قربان ہو جائے اس کے قربان نہ کریں. لہذا جناب یوسف نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں اپنے مالک کے ناموس کے ساتھ تجاوز نہیں کر سکتا، میں اپنے مالک کی ناموس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا ہوں، تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا ہوں. اس نے کہا کہ نہیں کرنا پڑے گا، مجبور کرنے لگی. جناب یوسف دروازے کی طرف بھاگے، لیکن روایت کہتی ہے اور تفاسیر کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب جناب یوسف بھاگے، جو زلیخا پیچھے پیچھے ہے، اس نے دامن پکڑ کے کھینچا، مگر دروازے کھلنا شروع ہو گئے. آپ نے دیکھا جو خدا کے لیے گناہوں سے بھاگتا ہے، اللہ اس کے لیے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے. اللہ اس کے لیے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جناب یوسف نکلے. اب جیسے ہی دروازے کھلے، سامنے سے مالک ملک مصر آیا. بادشاہ نے دیکھا یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا کھیل ہو رہا ہے. رنگے ہاتھوں پکڑی گئی. اس سے پہلے کہ جناب یوسف کچھ کہتے، فوراً ملکہ نے کہا کہ اگر کوئی غلط ارادہ کرے، برا ارادہ کرے تو اس کی کیا سزا ہے، اور سزا بھی بتا دی کہ اس کو جیل میں ڈلوا دیا جائے. بس عزیزان گرامی ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ نوکر ہی مالکن کے ساتھ تجاوز نہیں کرتے ہیں. کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے جہاں مین صاحبہ مالکہ رانی اپنے ڈرائیور کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ نوکروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے اور ان کے ویسے کردار کے اوپر مجبور کرتی ہے. لہذا اگر کسی گھر میں بھی نوکری کر رہے ہیں، پہلے یہ دیکھ لیجئے مالکہ کا کردار کیا ہے، کہیں آپ بھی یوسف نہ بن جائے. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد پر. ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. پورا سورہ یوسف پڑھیے، اور سیریل جناب یوسف تو آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً. دیکھیے واقعاً کیا کردار پیغمبر ہے، کیا اللہ کے نبی کا کردار ہے. خدا نے کیسے کیسے نمونے ہمارے سامنے رکھے ہیں. اور جناب یوسف کو اس نے جیل کرا دیا. آپ نے سنا ہے پورا واقعہ، تفصیل کے ساتھ مجھے عرض نہیں کرنا ہے. پھر جناب یوسف جیل میں جا کے رہتے ہیں. سب کچھ آپ دیکھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، جانتے ہیں پوری ہسٹری. لیکن ہوا کیا پھر آخر میں کہ جیل میں جو دو مجرم اور تھے انہوں نے خواب دیکھا. اب خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہے، کون بتائے گا. جیل میں سبھی بیچارے بند ہیں. جیسے بعض لوگ لاٹری کا نمبر پوچھتے ہیں. اور ایک اور چیز ہے سٹا، جو آج کل کھیلوں میں اور کس میں کیا کیا بازار گرم ہے، ہر جگہ وہی چل رہا ہے. تو جناب یوسف سے پوچھا تو جناب یوسف نے تعبیر بتا دی کہ تم دو میں سے ایک قتل کر دیا جائے گا اور اسے سولی کے اوپر لٹکا دیا جائے گا، اور ایک کو آزاد کر دیا جائے گا، اور وہ بادشاہ کا مصاحب بن جائے گا، بادشاہ کو شراب پلائے گا، جو کچھ بھی کھانا کھلائے گا اس کو ساتھ میں رہے گا. کہا ٹھیک ہے. کسی کو یقین نہیں آئے گا کہ کیا ہے. چلو ایک بتا دی انہوں نے. اور کچھ ہی ٹائم کے بعد، کچھ ہی دن کے بعد بادشاہ کا قاصد آیا. معلوم ہوا کہ ہاں دونوں کو آزاد کر دیا گیا. ایک کو اٹھا کے قتل کر دیا گیا جناب یوسف نے بتایا تھا، اور جو بادشاہ کا مصاحب بننا تھا وہ بادشاہ کے محل میں چلا گیا. لیکن جب محل میں گیا، پیسے میں گیا، دولت کے نشے میں چور ہوا، بادشاہ کے قریب گیا تو اس قیدی کو بھول گیا جس نے اس کو صحیح تعبیر بتائی تھی. فنساہ الشیطان، شیطان نے اس کو ذکر رب سے جناب یوسف کو چھڑانے سے، ان کی سفارش کرنے سے بلا دیا. وہ بھول گیا. جب بھول گیا پھر اپنا اس میں مگن ہو گیا. اب بادشاہ نے خواب دیکھا، پورا واقعہ آپ کے سامنے. اور بادشاہ نے خواب دیکھا اور کہا کہ اب میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. اب سب پریشان ہیں کہ بادشاہ کو کیا خواب کی تعبیر بتائی جائے. اب اس آدمی کو جو چھوٹ کے آیا تھا یاد آیا کہ یوسف نے ایسی ایسی تعبیر بتائی تھی اور بالکل 100% صحیح تھی. تو بادشاہ سے کہا کہ ایک قیدی ہے، اس کو اگر آپ بلا لیں اور اس سے معلوم کر لیں تو وہ آپ کو بتا دے گا. جناب یوسف کے بعد پوچھا گیا، پہنچایا گیا پیغام. جناب یوسف نے وہیں سے جیل کے اندر ہی سے تعبیر بتا دی. ہم سے اگر کوئی ہمارا جیسا قیدی ہوتا آج کے زمانے میں اور تعبیر پوچھی جاتی، کہتے پہلے چھوڑو
جیل سے نکالو، اس کے بعد تعبیر بتاؤں گا، کم سے کم اسی بہانے نکل تو جائیں گے۔ لیکن یوسف بتا رہے ہیں کہ نبی خدا جیل میں رہنے کے بعد بھی بے نیاز ہوتا ہے، اور بادشاہ تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد بھی نبی کا محتاج ہوتا ہے۔ جناب یوسف نے تعبیر بتا دی کہ تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تک خوب بارش ہوگی، خوب غلہ ہوگا، اور اس کے بعد 7 سال تک خوب قحط پڑے گا، کہیں سے کہیں تک بارش کا ایک قطرہ نظر نہیں آئے گا، پانی نظر نہیں آئے گا۔ لہذا یہ جب اس نے تعبیر دیکھی تو اس نے جناب یوسف کو وہاں سے بلایا، اور بلانے کے بعد آ کے اب جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت کی ہے، اس نے کہا انکا لدینا مکین امین، آج کے بعد تم ہمارے پاس رہو گے کیونکہ تم ایک امانت دار آدمی ہو، تم آج کے بعد ہمارے پاس رہو گے، ہمارے محل میں رہو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم امین ہو، امانت دار ہو۔ لہذا جناب یوسف نے فوراً الفاظ پلٹ کے کہا کہ مجھے اپنے خزانوں کا مالک بنا دو، مجھے اپنا وزیر خزانہ بنا دو، کیوں میں انی حفیظ علیم، کیونکہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں جاننے والا بھی ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے پاس اس لیے رکھ رہے ہیں کہ تم امانت دار ہو۔ جناب یوسف نے کہا کہ صرف امانت دار ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ حفاظت کی طاقت بھی ہونا چاہیے اور علم بھی ہونا چاہیے کون سی چیز کو کیسے استعمال کیا جائے۔ بس میرا واقعہ ختم ہو گیا، میسج آپ تک پہنچ گیا۔ عزیزان گرامی، جب انسان نوکر صحیح، غلام صحیح، کنیز صحیح، چپراسی صحیح، کچھ بھی صحیح، لیکن اگر اسے بلندی چاہیے تو 2 راستے سے، جو شارٹ کٹ کا راستہ دنیا والے اپناتے ہیں، 2 نمبر کا جو راستہ جسے آپ کہا جاتا ہے، اس سے کروڑپتی لکھپتی مال و دولت حاصل ہو جاتی ہے، مگر جیسی دولت آتی ہے اسی طریقے سے چلی جاتی ہے۔ صاحب دولت دنیا میں رہتی ہے اور صاحب دولت جیل میں رہتا ہے۔ آج کے اخبارات پڑھیے، دنیا کو دیکھیے، ہم تو پونا سے آ رہے ہیں جہاں کا سب سے بڑا آدمی معلوم ہوا جیل میں براجمان ہے۔ صاحب اپنے وقت کے پیسے والے، دولت والے، ایک سے ایک مالدار دولت والے، وہ معلوم ہوا جیلوں میں سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ دولت کیا ہوئی؟ جس نے دولت جو کمائی تھی، جس کے لیے وہ عیاشی کہاں گئی، وہ زندگی کہاں گئی، وہ عیش کہاں گئی، وہ فحاشی کہاں گئی؟ معلوم ہوا جو غلط راستے سے آتی ہے وہ انسان کو جیل تک پہنچاتی ہے، سلاخوں تک پہنچاتی ہے، کرسی تک نہیں پہنچاتی۔ لیکن جب انسان امانت دار ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، صاحب کردار ہوتا ہے، تو گھر میں نوکر صحیح، غلام صحیح، کنیز صحیح، مگر امانت داری کی بیس کے اوپر وہ ایک مرتبہ تخت حکومت پر بیٹھتا ہے۔ اور جناب یوسف کو آخر میں مصر کی حکومت ملی، اور جناب یوسف نے مصر کی ایسی حکومت کی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں جوانوں سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں، نہ کالج، نہ یونیورسٹی، نہ پیسہ، نہ بزنس، نہ دھندا، کوئی چیز نہیں تھی جناب یوسف کے پاس، صرف ایک امانت داری کے بیس پر یوسف قید خانے سے مصر کے بادشاہ بنے اور مصر کے تخت و تاج تک آئے۔ آج بھی اگر آپ کو تخت و شاہی چاہیے، تخت و تاج چاہیے، یہ راستے نہیں چلیں گے۔ امانت داری کو مضبوط کرتے چلے جائیے، لوگ اپنے آپ کو اپنا سرتاج بناتے چلے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد پر۔